إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج پھر اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم رب کریم کے ذکر کی محفل میں ایک ساتھ جمع ہوں اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سمیٹ سکیں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دے، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے ان لوگوں کو، کہیں گے آئین متحابین بجلالی اليوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے پیار کرتے تھے، میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے قریب بیٹھا کرتے تھے، دنیا میں ہمارے ذکر کی محفل میں بیٹھتے تھے. ان کے لیے اللہ پکارے گا آئین متحابین بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. آج ہم اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دیں گے جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. سورج ہوگا سوا نیزے پہ، تو اس وقت گرمی سے جو ہم تپ رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا کے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اللہم اجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ڈالے. لأجل ذلک انا اقول اليوم، آج کیا میں کہوں گی کہ انا احبکن فی اللہ، میں آپ سب کو اللہ کے لیے پیار کرتی ہوں، اور آپ سب کا جواب بھی مجھے سننا ہے. یہی آپ کہیں گی کہ احبک اللہ الذی احببتنی لہ. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پیار کرے جس کے لیے کہ آپ نے ہمیں پیار کیا. تو میری عزیز بہنوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لیکچرز جو تھے رمضان میں ختم ہوئے تھے، 2 ویک میں نے کیا تھا، اس کے بعد سلسلہ دوبارہ تھا ارادہ کہ ہم عید کے فوراً بعد اسٹارٹ کر لیں گے ویکلی. اور آپ لوگوں کی محبت اور پیار اور انتظار، اس کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں چاہتی ہیں کہ ہم لوگ مل کے ڈسکس کر سکیں، سن سکیں کچھ اللہ کی باتیں. تو بس ایک بہت ہی وہ ہو گیا، ذرا سا پلان ہمارا کچھ گڑبڑ ہو گیا. اور پلان تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا پلان بیسٹ ہوتا ہے، اللہ بہترین پلانر ہے، اور اس کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اور ہم اپنا پلان بناتے ہیں، اللہ اپنا پلان بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. تو بس ہم لوگ اسی لیے دیکھتے ہیں بعض اوقات کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کچھ تو ہمیں منہ سے بلا وجہ کے کفریہ جملے نکلنے لگتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ہمارے ساتھ کیوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، راضی برضائے مولا میں ہوں. جو بھی ہے، جو بھی ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ پلان کے ساتھ ہر کام کرتا ہے، اور اسی میں خیریت ہوتی ہے. تو اس میں ابھی واقعہ ایسا حادثہ ایک ہوا، سمجھے کہ میرے شوہر جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے، آپ سب کو شاید پتا ہوگا، تو ان کا واقعہ ذرا سا میں ان شارٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، شیئر کروں گی، کیونکہ یہ سبق آموز واقعہ ہے، اور آپ ہو سکتا ہے کسی کو کچھ فائدہ بھی ہو. ماشاءاللہ پورے رمضان میں میرے ہسبینڈ نے پورے روزے رکھے، سوائے 2 دن طبیعت خراب ہوئی تو چھوٹے تھے ان کے، ادروائز پورے روزے رکھے. اور قرآن 2 دفعہ ختم کیا، 1 دفعہ تراویح میں، تیسری دفعہ ختم کیا. حالانکہ ایج بھی ان کی 70 پلس 75 76 تک ایج ہے، اس کے باوجود ماشاءاللہ بالکل صحت مند، بالکل اچھے تھے. آ کے عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے آخری روزہ 29 کا انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا، کھانا کھایا، افطار کیا، پھر کھانا کھایا. پھر یہ سوچا کہ کل تو عید کا دن ہے، تو چلو ہم لوگ یہاں ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بی پی وغیرہ یا کوئی چیز ہو، تو عید کے دن کھلا نہیں ہوگا ہاسپٹل. تو یہاں کی ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل ہے
مکہ مکرمہ ہم لوگ آئے تھے تو ہم لوگ نے 25 کو آ کے عمرہ تاخرات میں ایک کر لیا تھا ڈاکٹر صاحب، ہم سب نے، پوری فیملی نے. اور ہمارا پلان ہوتا ہے کہ ہمارے تینوں بچے اور ہم لوگ سب یہاں پہ عید کریں، کیونکہ یہاں پتہ ہے آپ کو کہ سعودیہ میں تو بچے سب مٹھائی چاکلیٹ سب لے کے صبح عیدگاہ میں جاتے ہیں. وہ بڑا اچھا سین ہوتا ہے کہ فجر کے بعد تکبیرات پڑھتے ہوئے سب پہنچے، تو پوری فیملی وہاں جاتی تھی تو اچھا لگتا تھا. ایک تو یہاں پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے تو ریاض سے اچھا یہاں لگتا تھا. اور اللہ کی طرف سے میری بڑی بیٹی یہاں پہ بہت عرصے سے رہتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اس کی خواہش تھی تو اللہ نے اس کو یہاں رکھا، تو ہم لوگ بھی وہاں ابھی 2 3 4 سال سے مسلسل ہی آ کے رہتے تھے. تو یہاں پہ لاسٹ میں آخری رمضان میں آتے تھے اور عید کے فوراً بعد چلے جاتے تھے. اسی پلان سے ہم آئے تھے. اور 29 کو جب یہ ہاسپٹل گئے، میرے ہسبینڈ اپنے پاؤں پہ چل کے میرے بیٹے اور داماد کے ساتھ گاڑی سے وہ ہاسپٹل وہاں پہ جا کے دکھایا ایمرجنسی میں، تو ان کو بی پی، ان کا ECG بالکل ٹھیک تھا، بی پی سب کچھ صحیح تھا. اور وہیں بیٹھے بیٹھے ودن اے سیکنڈ فیو منٹس کے اندر میرے بیٹے کی کال آتی ہے کہ ابو کو تو اسٹروک ہو گیا. تو وہ فالج کا اثر ہو گیا، لیفٹ سائڈ ان کی فالج بھی ہو گئی اور ساتھ میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور فوراً مطلب اللہ کا دیکھیں کیا پلان ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ وہاں ایمرجنسی میں ہوا اور فوراً ڈاکٹرز اور نیورولوجسٹ اور سب کچھ، یعنی ہر طرح کی سہولت موجود تھی. اور ان کو فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا NCCU میں، جو نیورو کارڈیک کیئر یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا. اور پھر وہاں پہ سارا علاج ہوتا رہا. اور یہی چیز اگر خدا نہ خواستہ ریاض میں ہوتی تو میں اکیلی وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. یہاں پہ ہمارے سارے بچے موجود تھے اور سب اللہ کا کیا پلان ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. بہرحال وہ آگے ہاسپٹل 2 3 دن تو تھوڑا پہچانے اور یہ سب، اس کے بعد سے آرٹیفیشلی انڈیوس کیا گیا ان کو کوما. اور وہ کوما میں اتنے دن تک، یعنی سمجھے 3 ہفتے تک نہ کسی کو جانتے تھے نہ پہچانتے، آنکھیں بند. اور وہ بالکل وینٹیلیٹر پہ، ان کو سیڈیشن بھی تھا، وینٹیلیٹر لگا تھا، سانس بھی آرٹیفیشل چل رہی تھی اور سو بھی رہے تھے. کچھ بھی نہیں، کسی کی آواز کان میں نہیں جا رہی، کچھ نہیں، بالکل نہ آنکھیں کھولا نہ دیکھا نہ کچھ. بالکل انسان یہ پتا چلتا ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے جس لمحے ایک دم سے روح دنیا سے نکال لے، جس کو چاہے تھوڑے عرصے کے لیے سلا دے. جیسے سورہ کہف میں دیکھا ہے کہ اتنے دن سو گئے، تو ہم لوگ کو اتنی حیرت ہوئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے سلایا. اور اس وقت جیسے کہ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 50 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس سے قرآن سے ہم آیت کو بھی لے لیتے ہیں. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بس اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک وہی یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی آثار رحمہ، اللہ کی رحمت کا دکھایا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو خلافت ارض دیا ہے، خلیفہ بنا کے دنیا میں پیدا کیا. انسان کو جانوروں پہ اور تمام مخلوق پر فضیلت دی، اس کو رزق دیا، اس کو مال دیا، دولت دی، اولاد دیا، علم دیا، قرآن و حدیث کا علم دیا، زینت الحیات دنیا دیا اس کو کہ دنیا میں رہنے کے عیش کے تمام چیزیں. اس علم سے انسان خود کو اور اپنی اولاد کو اور اللہ کے بندوں کو شیطان کی چالوں سے بچاتا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، سوچتا ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے. انسان جب عرش پہ جب پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو انہوں نے آنکھ کھول کے جب دیکھا تو عرش پہ کیا لکھا تھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی بے شک میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر، غصے کے اوپر سبقت لے گئی ہے. اور بھی قرآن میں آتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے والا بنائے کہ جو بھی ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اپنی نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں
شکر کرنے والا بنائے، کیونکہ جو شکر کرتا ہے تو وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا ہے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو اللہ کا نعمتوں کا انکار کرے گا تو اس کے اوپر تو مزید عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہمیں اس نعمتوں پہ غور کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تو یہ میں ابھی سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہی تھی نا کہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ وہ لوگ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ ہی کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اللہ کے رب ان کے رب کی مہربانیاں ہوتی ہیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی ملے، ان کو رحمت بھی ملے، اللہ کی رحمت بھی ہم سب کو حاصل ہو۔ اگر ہم سب اپنے اندر اس جذبات کو پاتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ واقعی یہ حال ہے ہمارا، کہ ہم ہر مصیبت پہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ واقعی میں ہم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اللہ کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گی، تو ہمیں صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس صبر و شکر کے جذبے کا حق ادا ہم کیسے کریں گے؟ ہم اسی طرح کریں گے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ لوگوں میں کریں، اپنے جاننے والوں میں سب لوگوں کو آگے بڑھائیں دین، اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، یعنی جس نے بھی خیر کی بھلائی کی طرف دعوت دی اس پہ عمل کرنے والا ہی جیسا وہ ہو جاتا ہے، اس کا اجر جو ہے وہی مل جاتا ہے کہ جو اس پہ عمل کر رہے ہیں نا اسی کا برابر اثر ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ اصل یہ ہے کہ حادثات، بیماریاں، آزمائشیں انسان کے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور صابرین اور شاکرین میں ہمارا شمار کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں دل سے پیار اور محبت کرنے والی اتنے دوست احباب، اتنے آپ سب لوگ دیے ہیں جنہوں نے ہمیں تنہا محسوس نہیں ہونے دیا، ہمارے مشکل وقت پہ ہمیں امیدیں دلانا، یقین دلانا۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ دعائیں، اللہ وہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے، ہمارے ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے، تو اب ہمیں اتنا یقین ہو گیا ہے کہ اب ہم مر بھی جائیں اگر تو یہ جو ہماری دینی بہنیں ہیں نا یہ ہماری مغفرت کے لیے ضرور ہاتھ اٹھائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اٹھائے گا ہمارے لیے مغفرت کی۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے نا، ہمیں اس بیماری ایک طرف لیکن ایک ہمیں خوشخبری بھی مل گئی، ہمارے دل کو کتنا سکون ہو گیا کہ آپ سب ہمارے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سب اخوہ فی اللہ کے ثمرات ہیں۔ ہم جو اخوہ فی اللہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اللہ کے لیے بغض فی اللہ اور حب فی اللہ، تو یہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنا کانفیڈنس آتا ہے ہمارے اندر اور ہمیں اپنے جینے کا مزہ آ جاتا ہے اور ہمیں صبر و شکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، ڈپریشن نہیں ہوتا، اور ہم لوگ کو اس طرح سے انسان اپنے کو ڈپریشن سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو آج یہ اتنی ساری باتیں ہم لوگ یہ سب کرتے رہے، اور اب آ جاتے ہیں مین ٹاپک پہ، المحرومون، جس کو کہ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں میں۔ المحرومون اردو میں کہتے ہیں نا محروم، فلاں شخص فلاں چیز سے محروم ہو گیا، تو اس محروم کا جمع کیا ہے؟ محرومون، یعنی کہ اس کی جمع ہے۔ جب ال لگا دیا تو وہ پراپر وہ ہو گیا نا، پراپر ناؤن کے اندر، یعنی خاص وہ لوگ جو کہ محروم ہیں۔ تو وہ کن چیزوں سے محروم ہے؟
کوئی فلاں نعمت سے، کوئی فلاں چیز سے، مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جس سے انسان محروم ہوتا ہے، تو یعنی ڈپرائیوڈ آف جسے کہتے ہیں نا، کسی چیز کی کمی ہو گئی اس چیز سے، تو پھر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کسی چیز سے محروم؟ کبھی کوئی چیز کی اطاعت کرنی ہے، کچھ کرنی ہے، تو اس محروم ہونے کے بعد انسان اپنے دعا میں لگ جاتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو یہ مطلب اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی اللہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے۔ تو محروم ہو جانے سے ہمیشہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو شخص بھی جس قدر اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے تو اسی قدر وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کون شخص کس کس چیز سے کتنا زیادہ محروم ہے، کسی کو نہیں پتا۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بہت خوش خرم رہ رہے ہیں، بڑے اچھے سے رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس نعمت کے نہ ملنے کی وجہ سے احساس محرومی میں کون مبتلا ہے، اور کس چیز کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں ہے، کس کے اندر پیشنس ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں، تو ہم کو اپنا اپنا محاسبہ کریں گے کہ آیا کہ ہم کس چیز سے محروم ہیں۔ ہمیں اپنے سب کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں چند پوائنٹس کو دیکھ کے آج لیں گے، پھر تھوڑا اور پوائنٹ ہوگا تو ہم اس کو نیکسٹ پارٹ میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ دنیا میں راحت اور سعادت سے محروم ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے بزنس مین، ملینئر آپ دیکھیں گے وہ ایسی ایسی بیماریوں میں ہوتے ہیں، ایسے ایسے لا علاج مرض ہوتا ہے ان پہ، وہ پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھا پاتے۔ کسی کو شوگر اتنی ہے، کوئی اتنا معذور ہے کوئی چل نہیں پا رہا ہے، کوئی اتنا معذور ہے کہ وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے اللہ کی، کوئی دماغی بیماری ہے، کوئی ٹینشن میں مبتلا ہے، کسی کو راحت اور سعادت کا وقت ہی نہیں ملتا، لمحہ بھر کے لیے وہ اپنی فیملی کے پاس آ کے ہنس بول کے بیٹھ نہیں پاتا۔ وہ جو ہے ذرا ذرا سی بات کے اندر بس کام ہے، آفس سے کال آ رہی ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، اس کو حیات طیبہ نہیں، پاک زندگی نہیں حاصل ہوتی، کبھی حرام کا کھا رہے ہیں، کچھ ان کا انشراح صدر نہیں ہوتا کہ سینہ دین اسلام کے لیے کھل جائے۔ اب وہ دین کی نعمت کو لذت سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان ہمارا اور اللہ کا کیا رشتہ ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس رشتے سے کی سمجھ بوجھ سے محروم ہے۔ کون ہمارا رازق ہے ان کو نہیں پتا، کون ہمارا اصل مالک ہے ان کو نہیں پتا، کون خالق ہے نہیں پتا، کہاں مر کے جانا ہے یہ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں معلوم۔ اس طرح ہم کتنے لوگ ہیں جو دنیاوی دولت میں مشغول رہتے ہیں اور ہم اپنے خالق کو پہچان نہیں پاتے۔ تو یہ تمام جو نعمتیں ہیں، یہ دولت ہے، اس کے باوجود ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے امیر لوگ ہیں، کتنے لوگ جو ہیں کس کس چیزوں سے محروم ہیں۔ تو ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ بڑے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، وہ بہت بہت چیزوں سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سے ان کے پاس، بعض لوگوں کے پاس تھوڑی سی آمدنی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں وہ راحت سے سکون کی نیندیں سوتے ہیں رات میں، اور کتنے لوگ اتنا پیسہ بھر کے بھی رات میں ان کو سکون کی نیندیں نہیں آتی۔ اب دوسرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ رکوع اور سجود بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دین اسلام بھی ان کو حاصل ہو گیا، سب ہوا، لیکن وہ لذت رکوع اور سجود سے محروم ہوتے ہیں۔ کس طرح کہ وہ جاتے ہیں، وضو کیا، نماز پڑھا، کھٹا کھٹ ٹھوکے ماری اور اس کے بعد چلے آئے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے گئے اللہ سے بات کرنے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ، تو اللہ بھی کہتا ہے یا عبادی۔ وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی لذت ہی نہیں ملتی انہیں، وہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے معنی کو نہیں سمجھتے، اور اس سے وہ نماز کی جو روح ہوتی ہے اس کو سمجھنے سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وضو کیا، گئے اپنے کندھوں پہ سے جیسے بوجھ اتارا اور پھینکا، نماز کو یوں کیا بالکل اس طرح کی جیسے دھوبی کا گدھا جاتا ہے نا، اپنا سامان اتارتا ہے، اتار کے بہت خوش ہوتا ہے، ہیپی ہو کے کیا کرتے ہیں، اب اچھلتا کودتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حال ہو گیا ہے ہمارے مسلمانوں کا، جاتے ہیں فٹافٹ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور کر کے چلے آئے، اور فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ادا کر دیا، ہم ہلکے ہو گئے۔ نماز کو ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے کہ جیسے دھوبی کا گدھا اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے نا، تو اس طرح ہم نے نماز کو اپنا بوجھ سمجھ کے اتارا ہے، اس نماز کی لذت سے محروم ہے۔ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ڈر لگتا کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم تو اس کے بعد آ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے سامنا ہم کیسے کریں گے؟
قیامت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پتا ہے کہ ہاں سود منع کیا، ہم سود بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پتا ہے کہ شرعی پردے کو کہا ہے، ہم وہ بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے داڑھی رکھ لو، یہ سب تو ہم ساری چیزیں، شلوار اونچی کر لو، نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ لذت ہی نہیں ہے اللہ کو سمجھنے کی، اس تمام چیزوں کی لذت ہی نہیں ہے کہ دین کو سمجھ سکے. آخر یہ سکھ لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں بنا کے داڑھی رکھ کے، وہ کیسے رہتے ہیں؟ ان کو تو شرم نہیں آتی. یہ ننز ہوتی ہیں اتنا برقع، وہ پورا سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوتی ہے، ان کو تو شرم نہیں آتی. ہم لوگوں کو کیوں اپنے دین، اپنے اللہ کے دین کو فالو کرنے میں کیوں ہمیں شرم آتی ہے؟ تو اس طرح سے ہمارے اندر وہ زیادہ محبت ہی، اس کا مطلب ہے کیا کہ ہمارے اندر محبت نہیں ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھا، روزے میں بڑے سب نمازی بن جاتے ہیں، پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں. کیا سال بھر ایسی مسجد بھرتی ہے؟ نہیں بھرتی نا. تو ہم اس کی لذت جو رکوع اور سجود کی ہے، وہ اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. اگر ہم سمجھ جائیں کہ واقعی ہم جب آگے اللہ کے جھکتے ہیں تو کہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی یہ سب نہیں کریں. رمضان آئے گا تو روزے میں نماز بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ مووی بھی لگا لیں گے، رات گزارنی ہے، جاگ کے گزارنی ہے، پھر صبح فجر آتے آتے سو بھی جائیں گے، اور لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے، گھوم رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں. آخر ہمارا انشراح صدر ہی نہیں ہوتا. ان تمام کی لذت سے، ایمان کی لذت سے ہم سب محروم ہیں. تو اس چیز کو ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہم اتنی مشغولیت میں ہیں، بچوں کی پڑھائی میں، بچوں ہسبینڈ کے بزنس ہے، پارٹیز ہے، عقیقہ ہے، شادی بیاہ، سالگرہ، غیر اسلامی رسومات، ان سب میں آخر کیوں ہم اتنا مصروف ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے 2 منٹ نکالیں گے، دوڑ کے گئے، چلو فلمیں دیکھ لیں، چلو اس کے بعد ہم فلاں فنکشن ہے وہاں اٹینڈ کر لیں. اس کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، لیکن اصل چیز جس کی لذت ہے نماز کی، یہ اس کو ہمیں حاصل نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تلاوت قرآن بہت کرتے ہیں، لیکن اس پہ تدبر، غور، فکر کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی لینگویج دوسری ہے، عربی سیکھنے کی اتنی زیادہ کوشش نہیں کرتے. تو اس کو تلاوت قرآن کی جو لذت ہے نا، اس سے وہ محروم ہے. ان کو نہیں پتا کہ ایک ایک سورے، ایک ایک اس میں ایک ایک آیتیں جب آپ پڑھیں تو آپ قرآن کا آپ کا دل دہل جائے کہ کیا لکھا ہے اللہ آخر ہم سے کہہ کیا رہا ہے. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو پھر ہمارے اندر وہ ڈر، خوف آتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی. یعنی تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کی جو کر رہے، اس تلاوت کی سعادت کو اس نے نصیب ہی نہیں کیا، اس سے منہ موڑا، یعنی کہ بس پڑھ لیا، اس کو سمجھا ہی نہیں، اور دنیاوی پریشانی میں، فرسٹریشن میں لگے رہے. اور اتنا زیادہ ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، یعنی ذکر، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، ذکر، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی دنیا میں ان کی زندگی میں تنگی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اتنی تنگی ہو جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہو کے سوسائڈ کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ بش کی وائف نے بھی ایک زمانے میں، اتنا پریسیڈنٹ ہونے کے باوجود، اس کی وائف نے بھی اپنے کو اسٹرینگل کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اسلام کا نور نہیں ہے، اس سے وہ محروم تھے. ان کے پاس، ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے، اسلام کا نور بھی ہے، لیکن ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کے کام کو مانتے نہیں ہیں. ہمیں کچھ یاد آیا، اسے پڑھا، اور دوسرا بیٹھ کے اس کا مذاق اڑا، تیسرے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، اس پہ تماشے بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہم جب یہ سب تماشے کریں گے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں. اسی کے آگے آپ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی تو تنگ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، فرمائے گا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کہا ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا یا الہی تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، یعنی میں تو اندھا نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہاں پہ جزا اور سزا تمہارے دنیا کے اعمال کے مطابق ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قال کذالک،
اللہ تعالیٰ کہے گا بے شک اسی طرح ہونا چاہیے تھا، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، تمہارے پاس ہماری بڑی آیتیں آئی تھیں لیکن تم نے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا، اور اسی لیے آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ تو آپ سوچیں کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا عزیز میں بہنوں، میری پیاری بہنوں، سوچیں آپ اور ہماری بچیاں، آپ لوگ سوچیں کہ ہم کہاں جائیں گے جب اللہ ہمیں بھلا دے گا قیامت کے دن۔ تو ہم تلاوت قرآن کی جو لذت ہے ہم اس سے محروم نہ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اس کی عربک کو سمجھیں، اور جہاں دنیا کی انگلش کو پڑھ کے سارے انٹرنیشنل لینگویج سمجھ کے اس کو تو بہت آرام سے ہر بچے کو سکھا دیں گے، خود بھی کر لیں گے، تو ایک عربی میں کیا مصیبت ہے جو کہ اردو سے بھی ملتی جلتی ہے، پھر بھی ہم اسے نہیں پڑھتے۔ کتنا آسان ہے یہ پڑھنا اور سمجھنا، لیکن ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے۔ کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں، بہت زیادہ گرامر میں ڈیپتھ میں نہ جائے، اتنا پڑھ لیں کہ پڑھے تو لذت تو محسوس ہو، ہم اس کی لذت سے محروم تو نہ ہونے پائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تمام کلام کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں تاکہ اللہ کی رحمت مغفرت سے ہم محروم نہ ہونے پائے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، یعنی جب قیامت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے بھلا دیا تھا نا اس دن کو کہ ہم ملیں گے آ کے، اب تم اس کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہ جو ملے گا عذاب، یہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ نہیں ہے کہ 4 دن کا عذاب ہوا اور ختم ہو گیا، وہ نہیں ختم ہونے والا۔ تو کیا ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ابدی عذاب جو ہے وہ وہاں پہ برداشت کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ سوچیں کہ کس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے وقت کو، کہاں کہاں ضائع کر رہے ہیں، کس کس چیز سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ ہم یہ جو محرومون کا ٹاپک ہے، نام سے کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن جب آپ اس کو ایک ایک پوائنٹ پہ جائیں گے نا تو ابھی تو کئی چیزیں ہیں، آگے ابھی ایک آدھ دو اور لے لیتی ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، آپ لوگ بھی شاید تنگ آ جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں لذت کثرت ذکر اور استغفار سے محروم ہوتے ہیں، یعنی ہمارا نفس امارہ جو ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا رہتا ہے ہر وقت۔ آج یہ ینگ جنریشن تباہ اور برباد ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی، ڈش، ویڈیو اور یہ سب تھوڑے ٹائم پہ چلتا تھا تو انسان اس کو دیکھتا تھا، تھوڑی دیر بے حیائی دیکھی اور یہ سب، اور اب کیا ہے کہ نانا نانی، پوتے نواسے، سب بیٹے بیٹیاں سب بیٹھے ہر وقت اپنا موبائل لیے ہر چیز دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کسی کو، کتنی ولگر چیزیں دیکھ رہے ہیں، کتنی سب احساس مٹ گیا ہے، بالکل شرم حیا مٹ گئی ہے۔ ہمارا نفس لوامہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا لگتا ہے، وہ بالکل ہم نے اس کو کنارے چھوڑ دیا ہے۔ ہر وقت سب، ہر آدمی نفس امارہ جو سو کی طرف لے جاتا ہے اسی میں ہے، اور نفس مطمئنہ کی تو نوبت ہی نہیں آتی کہ سکون پہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ ہم کو محروم کر دیا ہے نفس مطمئنہ سے بالکل ہی، اور نفس لوامہ سے بھی کر دیا ہے محروم اس حالات نے، سوشل میڈیا نے اور تمام چیزوں نے بہت زیادہ۔ اب میرا خیال ہے کہ آج ہم لوگ اتنا رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور تمام شر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين، آمين۔